ہمارے دوست تھے، وہ US میں پڑھتے تھے، انہوں نے اسپرچولیٹی اور فلاسفی ایسٹ کی بک تھی، اس کے اندر یہ سٹوری تھی اور یہ ریئل سٹوری تھی کہ غالباً جرمنی میں جس کی سٹوری تھی، اس نے دیکھا کہ اس کا بھائی جو تھا وہ کچھ عرصے کے لیے کہیں چلا گیا. جب وہ واپس آیا تو دیکھا اس کا بھائی بڑا، اس کے آگے پیچھے لوگ، اور وہ بڑا اسپرچول، اور لوگ اس کو استاد اور یعنی مرشد اور ٹیچر. تو وہ اس کو بڑا ہوا کہ یہ سب تمہارے پاس کیسے آیا، تم نے کہاں سے لیا یہ؟ تو اس نے کہا کہ میں فلانی جگہ گیا تھا، وہاں مجھے ٹیچر ملا، شیخ ملا، اس نے مجھے ایسا کر دیا. تو اس نے اس کو کہا کہ تم بھی ایسا ہونا چاہتے ہو؟ کہتے نہیں، میں تمہارے جیسا نہیں ہونا چاہتا، میں تمہارے شیخ جیسا ہونا چاہتا ہوں. یعنی جس نے تمہیں کنورٹ کر دیا، میں ویسا ہوں کہ میں اور لوگوں کو کنورٹ کروں. اس نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ. وہ چلا گیا. یہ غالب اس طرف، یہ ٹرکی ایران کی طرف، خیر وہ نکلا. اسے پتہ چلا کہ ایک شیخ ایسا ہے. وہ اس کے دروازے پہنچ گیا. اس نے دروازے میں نوک کیا، باہر آیا اس کا جو خادم تھا، کہا مجھے شیخ سے ملنا ہے. کہا اوکے ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. یہ بیٹھا ہوا ہے. رات ہو گئی، کھانا آ گیا، کھانا کھایا. کہا شیخ، کہہ رہا ہے ابھی تو بیٹھو. صبح ہوئی دوسرے دن، پھر کھانے کا ٹائم، کھانا آیا، بیٹھا. کچھ دن گزر گئے، شیخ ملنے ہی نہیں آیا. اس نے بولا میں اتنی دور سے آیا ہوں. اس نے بولا شیخ کی مرضی ہے. اس نے بولا میں بھی ملے بغیر نہیں جاؤں گا. تقریباً 6 منتھ تک بیٹھا رہا. 6 منتھ تک بیٹھا. 6 منتھ 6 مہینے کے بعد وہ آیا. کہا آج شیخ نے ایک جگہ تقریر کرنی ہے، اسپیچ کرنی ہے. تو اس اسپیچ کے درمیان میں شیخ پانی پیتا ہے. تو وہ جو پانی ہے اس کو پکڑ کر کھڑے ہونے کی ڈیوٹی تمہیں دی ہے. یہ بہت خوش ہو گیا کہ میری شیخ سے ملاقات ہو جائے گی، زیارت ہوگی. یہ کھڑا ہو گیا. اسپیچ سٹارٹ، پانی لے کے کھڑا ہوا ہے. جیسے ہی شیخ نے پانی مانگا، پانی کا گلاس ٹلٹ ہوا، تھوڑا سا پانی نیچے گرا. جیسے ہی گرا، اس نے اپنے آپ کو دیکھا کہ یہ ایک ریگستان میں ہے. ایک ایسی جگہ پر دیکھا، اس نے دیکھا کہ عجیب سی حالت ہے، دور دور تک کوئی نہیں ہے، اس کے کپڑے بھی عجیب سے ہوئے ہوئے ہیں. اس کو سمجھ میں نہیں آیا. یہ چلنا شروع ہو گیا. چلتے چلتے ایک ٹاؤن میں پہنچا. وہاں دیکھا کہ وہاں پر لوگ ہیں. ایک دکان میں گیا. اس شخص کو اسے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہاں یہ. اسے پوچھا کہ مجھے کھانے پینے کو چاہیے. اس نے اس کو دیکھا. اس نے بولا قرآن آتا ہے؟ کہتا ہاں. خرد تلاوت کرو. کہتا میں نے بسم اللہ پڑھا. مجھے بسم اللہ پڑھا تو اس نے مجھے کھانا پینا دیا. پھر اس کو کہا کہ بھائی میں کہاں رہوں گا؟ اس نے بولا پھر اور سناؤ. کہہ رہا میں اس کو قرآن کی آیت سناتا رہا ایک ایک کر کے. اس نے مجھے رہنے کو دیا، مجھے جاب دے دی، کام دے دیا، اور میں وہیں رہنے لگ گیا. کچھ دن گزرے. وہ وہیں اس کی شاپ تھی، ڈرائی کلینر کی کام کرتا تھا، وہیں رہتا تھا. رات کو اس نے دیکھا کہ روڈ پر کچھ لوگ نکل رہے ہیں، کچھ پلے کارٹ لے کر، کوئی مظاہرہ چل رہا ہے. تو وہاں پر اس کی نگاہ ایک لڑکی پر پڑی. اب جب اس پر پڑی تو جیسے جو ہے وہ اتنی ایسی خاتون کوئی دیکھی نہیں تھی. تو اب یہ صبح جب اٹھا تو اس نے اپنے جو اس کا مالک تھا کہا کہ میں نے ایسا ایسا دیکھا تھا. وہ سمجھ گیا کہ بھائی یہ تو یہاں کا جو قاضی ہے، جو ہیڈ ہے، اس کی بیٹی ہے، اور یہ پاسبل نہیں ہے. کہتا نہیں مجھے تو جو ہے وہ اس سے شادی کرنی ہے. جیسے ہمارے جوان بعض اوقات ون سائڈ لو کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ نہیں پتہ چلتی کہ عاقبت جو ہے وہ کیا ہے اس کی. نا وہ انسان ظاہر ہے. خیر اس نے بڑی کوشش کی. اس نے بولا میں کچھ نہیں کر سکتا. یہ ان کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گیا. اب روز بیٹھا رہتا تھا کام کے بعد. ایک دن انہوں نے بلا لیا. انہوں نے جب بلایا اس سے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کہا مجھے رشتہ چاہیے. کہا رشتہ مل جائے گا، ایک شرط ہے. کہا کیا؟ کہا جھوٹ نہیں بولو گے. کہا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. جو ہم سے بھی کو بولے جھوٹ نہیں بولا ہے، ہم کیا بولتے ہیں؟ جھوٹ کو مسئلہ ہی نہیں ہے. ہم کہاں جھوٹ بولتے ہیں؟ جھوٹ ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ یہی غلطی ہم سے ہوتی ہے جب ہم کسی چیز کو ہلکا لائٹ لیتے ہیں. اس نے بولا ہاں یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے. بولا ٹھیک ہے. شادی کر دی. زندگی گزرنا شروع ہو گئی. ایک دن تھک کے کام سے واپس آیا.
ابھی بیٹھا ہی تھا, کسی نے نوک کیا, اس نے اپنی وائف کو بولا کہ کہہ دو میں گھر پہ نہیں ہوں. جیسے ہی یہ کہا, اس سے پہلے کہ یہ اس کو بولتی ہے, اپنا بیگ پیک کرنے لگ گئی. بولا کیا کر رہی ہو؟ کہا ہمارا معاہدہ ہوا تھا جھوٹ نہیں بولنا, آپ جھوٹ بول رہے ہیں, میں جا رہی ہوں. چلی گئی. یہ بھاگتا ہوا پیچھے گیا, میں آئندہ نہیں کروں گا, یہ نہیں کروں گا, وہ نہیں کروں گا. میں تھکا ہوا تھا, جو بھی تھا جھوٹ جھوٹ ہے. جب اتنا ہوا اس نے کہا ایک چانس اور دے دیں, ایک چانس اور مل گیا. پھر یہ ایک دن اپنی فیملی کے ساتھ پکنک پہ گیا, درخت کے نیچے بیٹھا تھا, ایک سیب گرا, اس نے اٹھا کے کھانا شروع کر دیا. اس کی وائف نے کہا کہ یہ کیا آپ کا مال تھا, یہ آپ کی پراپرٹی تھی؟ کہا نہیں. کہا جس کی تھی اس سے پوچھ کے کھائی, جس کا باغ تھا؟ کہا نہیں. کہہ رہا پھر آپ نے کیسے کیا یہ کام؟ اور یہ کہہ کر چلی گئی. اب یہ بھاگتا رہا. قاضی نے کہا کہ اب اس سے زیادہ موقع نہیں, اس کو پکڑو اور اس کو پہاڑ سے نیچے پھینک دو. جیسے ہی اس کو پکڑ کر پہاڑ سے نیچے پھینکا تو اس نے دیکھا کہ یہ وہیں کھڑا ہوا تھا جہاں پانی گرا تھا. ٹائم زون واپس لے آیا. زندگی یہی ہے, آؤٹ ان. رمضان ایک سپیس کھول رہا ہے, آؤٹ. پرواز کرو, فلائی کرو کہیں اور, مگر وہاں شرط کیا ہے؟ وہاں پر کوئی حرام کام نہیں کرنا, کوئی نہیں کرنا, نہ زبان سے, نہ آنکھوں سے, نہ کھانے سے. کیوں حضرت سیدہ فرماتی ہیں کہ روزہ سارے بدن کا روزہ ہے, کھانے پینے کا روزہ نہیں ہے کہ میں صرف کھانا کنٹرول کر لیا, نہ, سارے اعضاء و جوارح کا روزہ ہے. ہاتھ کا بھی, زبان کا, جھوٹ نہ بولے, غیبت نہ کرے, تہمت نہ لگائے, گھر میں فیملی کے ساتھ بہیو صحیح. زبان ہے, آنکھ غلط چیزوں کو نہ دیکھے, کان کوئی غلط بات نہ سنو, کوئی غیبت کر رہا ہے اٹھ جائیں آپ بچائیں اپنے آپ کو. کیوں اپنے آپ کو؟ حرام موسیقی, یہ چیزیں, یہ مہینہ ہے اس لیے جہاں غلطی ہوئی وہاں ایگزٹ, باہر. پھر پتہ نہیں دوبارہ انٹری ملے گی بھی یا. یہی وجہ ہے کہ پھر ہم عام آدمیوں کی طرح اس دن میں گزار رہے ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کب رمضان آیا کب رمضان گیا, اور اس آنے اور جانے کے درمیان میں کتنا تبدیل ہوا مجھے نہیں. اسی لیے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد, امام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے گناہوں کو ماہ رمضان میں مغفرت نہیں کروا پایا وہ روزے عرفہ کا انتظار کرے. یعنی اگر یہاں آپشن نہیں ہے تو صرف پھر روزے عرفہ. لیکن یہ مہینہ ہمیں بہت چانس دے رہا ہے. آپ دیکھیں نا, حدیث ہے کہ جو ایک قرآن کی آیت پڑھے گا کتنا ثواب ہے؟ پورے قرآن, یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم, یاسین, صرف یاسین کہا پورے قرآن کا ثواب. ایک آیت پورے قرآن کا ثواب دے رہی ہے, یعنی کیا. اور اگر آپ نے پورا قرآن پڑھ لیا تو 6000 کتنی آیتیں ہیں, کتنے قرآن ختم ہو جائے. اور یہ شاید مجھے بھی محسوس نہ ہو, کیونکہ اصل میں نے اس کا رزلٹ دیکھ نہیں رہا. دیکھیں جو قرآن پڑھتا ہے اسے پتہ چلتا ہے. قرآن کے 7 باتیں ہیں, عام حدیث بیان کر رہا ہوں کہ عام لوگوں کے لیے عبارتیں ہیں, یعنی عام لوگوں کے لیے آیتیں ہیں, مگر جو علماء ہیں ان کے لیے اس میں اشارے ہیں, اور جو اولیاء ہیں ان کے لیے اس کے اندر بہت ایسی چیزیں ہیں جو لطائف ہیں, اور جو اس کا اندر کا باطن ہے وہ انبیاء کے لیے ہے. یعنی اس کی ہر آیت کے اندر لیئرز ہیں, تفکر ہے, فکر ہے. اور مولا کائنات اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں وصیت کرتے وقت کہ قرآن کے
ساتھ رہو. قرآن زندگی میں 50 آیتیں قرآن کی پڑھو. قرآن عہد ہے اور ہر روز یہ عہد کرو قرآن کے ساتھ. یہ مہینہ تو ہمیں بہت آپشن دے رہا ہے کہ مثلا یہاں قرآن خوانی بھی ہے, اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں, آپ ہر نماز کے بعد صبح کے ٹائم کتنا واٹس ایپ پڑھتے ہیں, کتنے واٹس ایپ کے میسیجز ہم دیکھتے ہیں, کتنا فیس بک کا اسٹیٹس, کتنے لوگوں نے لائک کیا, کتنے لوگوں نے ڈس لائک کیا, کتنی دیر ہے. ابھی تو آپ کو تو میرا فون تو مجھے بتا دیتا ہے آن ایوریج ویکلی, میرا فون مجھے دے دیتا ہے کہ یو آر یوزنگ 2.5 hour 2 hour 40 minutes 34 minutes ایوریج ٹائم دے رہا ہے مجھے اسکرین یوزیج کا. اس کو بھی ڈفرینشیٹ کرتا ہے, فیس بک کتنا ہے, واٹس ایپ کتنا ہے, میڈیا کتنا ہے, سب بتا رہا ہے آپ کو وہ ڈیلی. اور اس میں سے کتنی چیزیں تو چلے کام کی, کتنی چیزیں میں خامخواہ دیکھتا ہوں. اور خواتین تو دوسروں کے اسٹیٹس بھی چیک کرتی ہیں نا, اسٹیٹس کیا ہو رہا ہے, کیا کیا ڈالا ہوا ہے, سب دیکھ رہا ہوتا ہے پبلک. کیوں؟ اب دیکھیں بری بات نہیں ہے دیکھیں, لیکن کتنا میں اس اسٹیٹس میں پریشان ہوں. اور کبھی میں نے دیکھا کہ میرا اسٹیٹس خدا کے نزدیک کیا ہے. میرا اسٹیٹس کیا ہے؟ میں تو یہاں کلک کر کے لوگوں کا اسٹیٹس دیکھ لیتا ہوں, اور خدا جو مجھے دیکھ رہا ہے, میرا اسٹیٹس کیا ہے خدا کے نزدیک. تو یہ اپرچونٹی ہے عزیزان محترم. ہم خود دیکھیں, جب تک آپ خود نہیں ہلیں گے کون ہلائے گا؟ میں کیا, بڑے بڑے آیت اللہ آ جائیں کچھ نہیں کر سکتے. انبیاء کے قوموں کو چلے گئے, انبیاء چلے گئے, حضرت نوح 950 سال تبلیغ کرتے رہے, کتنے مسلمان ہوئے. کیونکہ دیکھیں انبیاء کا کام بھی پیغام پہنچانا ہے, ہدایت اللہ کی آتی ہے. خدا قرآن میں کہتا ہے میں جسے چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں. آپ بولے یار اللہ چاہ ہی نہیں رہا تو میں کیا کروں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. تفسیر میں یہ جو آیات ہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, یہ ہدایت ثانوی ہے, یعنی سیکنڈ ہے. پہلی ہدایت آپ کو خود ایک قدم اٹھانا ہے. آپ جب پہلا قدم اٹھائیں گے تو خدا پھر آپ کو اور آگے لے کے جائے گا. اگر آپ پہلا قدم ہی نہیں اٹھا رہے کھڑے ہوئے, تو آپ کو کون ہلائے گا؟ جب آپ خود ہی نہیں ہلنا چاہتے, خود ہلیں, خود اپنے لیے اصول بنائیں, رولز بنائیں. دیکھیں آپ مثلا آپ پورا دن فون یوز نہ کریں تو کیا ہوگا؟ قیامت آ جائے گی. لیکن ہم اتنے اٹیچ ہیں, میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں, واش روم بھی اس کے بغیر نہیں جانا. کیوں؟ پتہ نہیں کوئی کال آ جائے, کیا ہو گیا, اتنی کیا مشکلات ہیں اگر فوراً جواب نہ دیں. اور ہم سے ویسے ہی لوگ بہت ایکسپیکٹ کرتے ہیں مولانا جو ہے وہ فوراً جواب کیوں نہیں دے رہے. یہ مولانا 24/7/365 ڈیز ہونا چاہیے ہمارے لیے, ہر وقت آن لائن. یعنی اس کی زندگی نہیں ہے. ہمیں کیا پتا مولانا آسٹریلیا میں کبھی صبح ہوتی ہے, امریکہ میں کبھی ہوتی ہے, وہ ادھر سے میسج کرتا ہے, وہ ادھر سے میسج کرتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے تو ابھی جواب چاہیے. خوب یہ بھی توفیق ہے اللہ کی طرف سے کہ خدا اس قابل سمجھتا ہے کہ لوگ ہم سے رابطہ کریں. لیکن بہرحال ہمیں بھی تو اس سے رابطہ کرنا ہے. اگر ہمارا رابطہ اس سے نہ ہوا تو یہ سارے رابطے فیک ہیں, یہ سارے رشتے ایلوژنز ہیں. اگر حقیقی رشتہ قائم نہ ہوا, اصل وہی ہے. یعنی میری زندگی میں اگر خدا نہیں اور سب کچھ ہے تو پھر کیا کروں گا میں؟ امام حسین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں دعا عرفہ میں؟ اے پروردگار, جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا, اور جس نے تجھے نہ پایا اس نے کیا پایا. جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. تو جس کے پاس خدا ہوگا سب کچھ. ایک قرآن کی آیت, پورا قرآن. اور یہ شاید ہمیں یہاں پہ بتا رہا ہوں, لیکن آپ پڑھیں, آپ کی لائف میں اثر آئے گا, میٹرلسٹک لائف میں اثر آئے گا. اسپرچول تو الگ ہے. اور پھر جب انسان چلا جائے گا دنیا سے تو پروردگار ایک لباس, ایک تاج پہنائے گا. ایک ہاتھ میں جو ہے وہ اس کو خلد, اور ایک ہاتھ میں بہشت, اور ایک ہاتھ میں امر دے گا, اور کہے گا قرآن کی آیتیں پڑھتے چلے جاؤ, پڑھتے چلے جاؤ. ایک ایک آیت پڑھتا جائے گا, جنت کے لیول بڑھتے چلے جائیں گے.
وہ ابھی جوانی ہے، ابھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھ لیں. کب پڑھیں گے؟ ہیری پوٹر لینے کے لیے لوگوں نے لائنیں لگائیں کتاب کے لیے. دنیاوی کتاب ہے، دنیاوی کتاب ہے اور شیطانی کتاب ہے، پوری شیطانی الہام ہے. ٹھیک ہے، اور بچے ہمارے جو ہیں وہ پڑھتے ہیں، اور آج کل ہم بھی اپنی شیلف میں رکھتے ہیں. اٹس ویری کلاس. ہیری پوٹر ہماری بک شیلف میں ہے، اور وہ کتاب جسے پروردگار کہہ رہا ہو ہدی للمتقین، ہدایت ہے. اور اس مہینے میں الذی انزل فی، ہم نے اس مہینے میں اس کتاب کو نازل کیا جو کیا ہے، ہدایت بھی ہے اور فرقان بھی ہے. یہ وہ کتاب ہے جس کے لیے خدا خود کہہ رہا ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا تا قیامت. معجزہ ہے، سب فیک ہے، سب کچھ ہمارا بنایا ہوا ہے. یہ وہ ہے کہ جو ثابت ہے. یہ کتنی ہے میری زندگی میں، کتنا ہے، کتنا میں اس سے اٹیچ ہوں. یہی یہاں بھی کام آئے گی، یہ وہاں بھی یہی کام آئے گی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ باقی کام چھوڑ دیں، بزنس چھوڑ دیں، پڑھائیاں نا سب، مگر یہ کہاں ہے؟ دیکھیں ہم زندگی میں اتنا ریس میں لگے ہوئے ہیں، میں یہ لے لوں، میں یہ گھر لے لوں، میں یہ گاڑی لے لوں. اچھی بات ہے زندگی میں، اسلام منع نہیں کرتا آپ کو، لیکن اس پورے کاموں میں کہیں اپنے خدا سے تو دور نہیں ہو رہا. اس سارے کاموں میں اپنے رب سے دور تو نہیں ہو رہا. میں خود روکوں. یہ مہینہ بیسیکلی مجھے روک رہا ہے. اسٹاپ، کہاں جا رہے ہو؟ واٹ آر یو ڈوئنگ؟ جیسے آپ کو کبھی کبھی پولیس روک دیتی ہے، کبھی سگنل ریڈ ہو جاتا ہے تو آپ کو رکنا پڑتا ہے، اسپیڈ لمٹ سے کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں. یہ مہینہ اصل میں مجھے روک رہا ہے کہ کہاں جا رہے ہو. تم صرف مادی پرواز میں لگے ہوئے ہو. مانوی پرواز کیا ہے؟ آیت اللہ مصباح جزدی حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے ایک پرندہ ہو اور اس کے پاؤں میں ایک زنجیر ہو. پرندہ اڑ نہیں پاتا. کہتے ہیں یہ زنجیر میٹلسٹک، مادی دنیا. اس مہینے میں خدا اس زنجیر کو کھول رہا ہے. پرواز کرو، پرواز کرو، اڑو. حدیث میں الدنیا سجن و مومن، دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے کیا ہے؟ زندان ہے، پکڑ کے رکھتی ہے. خوب یہ مہینہ میں دے رہا ہے کہ دیکھو اڑو، چھوڑ دو اپنی خواہشات، کھانا پینا سکم پہ کنٹرول کرو، آنکھوں پہ کنٹرول کرو، قرآن پڑھو، پرواز کرو. تو ہم بہرحال پوری کوشش کریں گے کہ اس مہینے میں جو ہے وہ پرواز کریں. وہ والی تو خیر آپ جہاز پہ کر لیجئے گا، مانوی پرواز انشاءاللہ ہم کریں. اور دیکھیں آپ خود چاہیں گے تو یہ ہوگا، آپ لوگ نہیں چاہیں گے تو میں کچھ نہیں دے سکتا آپ کو. اصل میں اپنی مرضی سے آپ کو کچھ نہیں دے سکتا. آپ کے اپنے وجود کو چاہیں گے تو میرے اندر سے باہر آئے گا. ریسیپٹیو ہوں گے تو سگنل اسٹرانگ ہوں گے. اگر آپ نے ہی اپنے آپ کو فلائٹ موڈ پہ کر دیا تو سارے کنیکشن کٹ، کچھ بھی نہیں ملنے والا. تو بہرحال کوشش کریں کہ ہم اس مہینے میں اپنے پروردگار کے قریب ہوں، اسی دعا کے ساتھ کہ میرے سامنے گھڑی بھی کوئی نہیں ہے، البتہ میں اپنے حساب سے میرے خیال میں ٹائم ہو گیا ہے میرا. اور آپ لوگ ویسے ٹائم کے بڑے پابند ہیں سارے، اور بعض کمیونٹی تو اتنی پابند ہوتی ہے کہ بعض جگہوں تو مائک بھی بند کر دیتے ہیں کہ مولانا ٹائم زیادہ ہو گیا ہے. بہرحال مجھے تو ویسی شوق نہیں ہے بہت زیادہ پڑھنے کا، لیکن یہ کہ بہرحال جتنا بھی پڑھا جائے، سنا جائے، ہماری دعا یہ ہونی چاہیے کہ پروردگار ہم اس پر عمل کریں. اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار جلد سے جلد امام زمانہ کا ظہور فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اس ماہ مبارک کی برکتوں، رحمتوں کو ہم سب پر نازل فرما. خاص طور پر اس کمیونٹی میں، اس ملک میں، اس جگہ پر ہمیں آپس میں محبت اور اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. جو بھی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں یہاں کی، اس مہینے کی برکت سے پروردگار انہیں ہم سے دور فرما. جو بھی بیمار ہیں، بزرگ ہمارے گھروں میں، یا جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، پروردگار اس مہینوں کی برکتوں کے
ذریعے سے ان سب کی بیماریوں کو دور فرما. جو ہاسپٹل میں کینسر کے مریض ہیں, بہت سارے لوگوں نے کہا ہے, پروردگار جلد سے جلد انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. پروردگار جو بے روزگار ہیں رزق حلال عطا فرما, جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں ترقی اور کشادگی عطا فرما. ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور فرما. ہمیں بہترین طریقے سے اس ماہ مبارک کو گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اس مہینے میں جو دعائیں ان سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار مسلمان جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما, اور جہاں بھی لوگ عبادتیں کر رہے ہیں, درس ہو رہے ہیں, مجلسیں ہو رہی ہیں, ان سب جگہوں کی پروردگار حفاظت فرما. اور ہمارے علماء کرام, مراجع کرام سب کو طول عمر و سلامتی عطا فرما. اور جہاں بھی جو لوگ پاکستان میں بھی مظاہرے چل رہے ہیں کہ وہ بہت سارے لوگ بے گناہ اسیر ہیں, پروردگار تجھے کوفہ اور شام کے اسیروں کے صدقے میں جلد سے جلد ان اسیروں کو رہائی عطا فرما. پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ. صلوات بھیجتے محمد و آل محمد.